محمد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے دیکھو صاحب قبر کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ یقین جانو کچھ دکھ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں انسان قبر میں چلا جاتا ہے، صدمے نہیں بھولتا، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا، جوان بھائی کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے، میں فون کر کے پوچھتا تھا بھائی عبدالرؤف کیسا ہے، مجھے بتلاتے تھے مولوی صاحب الٹا لیٹا ہوا ہے اور پیٹ کے اوپر تکیہ رکھ کے رو رہا ہے، کہہ رہا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر۔ اس نے کبھی ہائی نہ کی، اس نے کبھی اوئی نہ کی، کبھی آئی نہ کی۔ ویسے مولوی عمران اللہ کہہ رہے تھے، ہر وقت رو رو کے کہہ رہا تھا او لوگوں مجھے دوائی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ رو کے کہہ رہا تھا میرے الزام کا خیر کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں عبدالرؤف کے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا۔ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، میں بھی علماء اکرام کا چہرہ دیکھتا ہوں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، یہاں بیٹھ کر مجھے ان درختوں سے ان پودوں سے اڑنے والی بھینی بھینی خوشبو کہہ رہی ہے عبدالرؤف جب یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہمارے پھولوں میں خوشبو کے رگ بھرا کرتا تھا، آج گلاب کی خوشبو نہیں آ رہی بلکہ عبدالرؤف کی قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور الحمدللہ اتنا سارا اجتماع ہے اس کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، بھائی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، بیوی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، سہاگن سہاگ پر میں لوگوں ناز کرتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا سہاگ اڑ جائے، سہاگ اٹھ جائے، سہاگ جدا ہو جائے، عورت عورت نہیں رہتی، پتھر کی مورتی بن جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہنے کی ضرورت نہیں برادران سے، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، بھابھی کا خیال بیٹی سمجھ کے کرتے ہوں گے، بھتیجے کا خیال بیٹا سمجھ کے کرتے ہوں گے۔ مولوی عمران اللہ نے تجھے 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا، اللہ پاک نے ثانی عبدالرؤف تمہیں عطا فرما دیا۔ میں بھائی اماں جان سے، میں مولا عبید اللہ سے عرض کروں گا جب بھی تمہیں کبھی اللہ اکبر عبدالرؤف یاد آئے، مولوی عمران اللہ کے بیٹے کو دیکھ لیا کرو، اللہ نے ایک عبدالرؤف لے کے دوسرا عبدالرؤف دے دیا ہے۔ بس آپ حضرات سے آخر میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، آپ نے بھی گھروں کو جانا، 1 بج گیا ہے، اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ کر کے جانا۔ یہ فقیر ہاتھ جوڑ ہے، میں نے تو پڑھ لی، تم نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے، لیکن میری تقریر سے مجھے پھنسا نہ دینا۔ اللہ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کیوں کی تھی، میرے بندے تھک گئے، انہوں نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا۔ خدا کے واسطے میری تقریر میرے لیے قبر میں عذاب نہ بنا دینا، عذاب کا باعث نہ بنا دینا۔ تم چھوٹے ہو بڑے ہو، نماز کا سجدہ کر کے سونا، 3 وتر پڑھ کے سونا، 2 سنت پڑھ کے سونا، 4 فرض پڑھ کے سونا، یہ 7 رکعتیں پڑھ لو، ساری رات رحمت برستی رہے گی۔ اگر نماز کے سجدے کا انکار کرو گے، میں اللہ کی قسم غلط جب جملہ منہ سے نہیں کہتا لیکن معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ آ جاؤ سارے آج مل کے دعا کر لے، اللہ اس ادارے کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ 4 سے 1 چلا گیا، اللہ 3 کو 4 کے برابر کر دے۔ ان بھائیوں کے اتحاد کو اللہ مزید ترقی دے دے، ماں کا سایہ سر پر سلامت فرمائے۔ ابا تھا اللہ اکبر، ولی صاحب فرما رہے تھے ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی، میرے بابو کا انتقال بھی ہو گیا۔ ماں بابو 2 ایک بیم سے ماں بلتی ہے، 2 بیم سے بابو بنا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ والی صاحب کی، اللہ بابو جان کی، اللہ بھائی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے عزیزوں مغرب سے بیٹھے ہو، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ارادہ کر لو، اللہ نے بیٹا بیٹی دیے، قرآن کے حافظ حافظہ بنائیں گے، عالم عالمہ بنائیں گے، فقیہ بنائیں گے، محدث محدثہ بنائیں گے، مفسر مفسرہ بنائیں گے، اور تمہارے علاقے میں اللہ اکبر یہ بچیوں کا ادارہ ہے، یہ بچوں کا ادارہ ہے، دام میں
وجد رب سخل میں اس ادارے کو یاد رکھنا، یہی قاری صاحب کی وفاؤں کا نتیجہ ہے، یہ قاری صاحب سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ خدا را ہم رہے نہ رہے لیکن تیرا میرا مال، تیرا میرا پیسہ، تیری میری زبان کے بول اس ادارے پہ لگ گئے، قیامت کے دن جب سگی اولاد مخالف ہو جائے گی، جسم سے نکلنے والے اعمال مخالف ہو جائیں گے، یہ مدارس دینیہ کی خدمت تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دینے لگ جائے گی۔ بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، اس ادارے کے اندر پڑھا کر آباد کرو گے۔ جن بچوں کے سر پہ پگڑیاں سجی، اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں درخواست کروں گا، اب گھر جا کے یوں نہ کہنا حافظ بن گیا، قد تیرا کہاں نکل گیا، دیکھ تیرا قد بڑا ہو گیا، جاہلوں کی زندگی نہ گزار۔ اور قرآن پڑھنے والا کبھی جاہل ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ پڑھ لکھا ہو نہیں سکتا۔ جب تک یہ قرآن کی گردان نہ نکال لے، مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح نہ پڑھا لے، انہیں اسکول کا منہ نہ دکھانا۔ کچھ نعمت ایسی ہوتی ہے جب وہ دینے میں دیر نہیں کرتا تو چھیننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، اس کی قدر کر لینا۔ ان بچوں کے لیے دعا کرو استقامت کی، اللہ ان کی راہوں کو کھول دے، انہیں عالم بنائے، انہیں حافظ بنائے، انہیں قاری بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اللہ اس ادارے اور جتنے حضرت کوٹلی ناگرہ کے اندر اور یہاں جو ادارے چلا رہے ہیں، اللہ ان اداروں کو دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں ان اداروں میں